باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ حضرت شیخ شبلی تشریف لائے، تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اہل بغداد ان کو دیوانہ خیال کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یوں کہ میں عالم رویا میں، خواب میں، رویا کا کیا مطلب ہے؟ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ خواجہ شبلی وہاں حاضر ہو گئے، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مرحبا یاسر صاحب، ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یوں کہ میں عالم خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور دیکھا ہے کہ خواجہ شبلی وہاں حاضر ہوئے، یہ اللہ کے ولی ہیں حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ سب قیام کا کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے لیے، اپنے ایک نوکر کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، جس طرح ایک عاشق رسول تشریف لائے ہیں تو ہم نے خوشی میں نعرہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ عزت اور یہ احترام ہے۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کے آنے پر حضور کھڑے ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، شبلی آئے ہیں اور حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اتنی عنایت کس وجہ سے ہے؟ اتنی کرم کی برسات، اتنی رحمت کی جو برسات ہے، یہ شبلی کے اوپر کس وجہ سے ہے؟ فرمایا شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور اس کے بعد وہ 3 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت ہے، آخری آیت ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت مبارک لقد جاءکم رسول من انفسکم، شروع میں جو آیت پڑھی تھی۔ شبلی ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا غلام، یہ مجھ سے محبت رکھنے والا، مجھ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والا، اتنے سالوں سے اس کی ایک عادت ہے، کتنی خوبصورت، کتنی پیاری سا کی عادت ہے کہ یہ میرا غلام ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 بار یہ درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ درود شریف آپ بھی یاد کر لیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد، آسان ہے درود پاک، صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد پڑھتا ہے۔ اور پھر خواجہ شبلی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا ہی ذکر کیا۔ پھر خواجہ شبلی جب آئے تو ان سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کیا واقعی ایسا ہے، تو حضرت خواجہ شبلی نے اس واقعے کی تصدیق فرما دی۔ اللہ، اللہ، بعض محققین نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کے ساتھ خطاب مذکور ہو، وہاں صفاتی نام ذکر کرنا چاہیے، لہٰذا بصیغہ ندا درود پاک پڑھنا ہو تو یوں صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا حبیب اللہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔
ابن بشکوال نے اس واقعہ کو ابو القاسم خفاف سے نقل کیا ہے. اس میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر بن مجاہد شیخ شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے تو شاگردوں نے چھ مگوئیاں شروع کر دی، اور پھر حضرت ابو بکر بن مجاہد نے عرض کی کہ آپ کے پاس، وعلیکم السلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایک عام سا آدمی ہے، یہ جب آتا ہے شبلی تو اس کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر مجاہد نے عرض کہ آپ کے پاس جب مملکت کا وزیر علی بن عیسیٰ آتا ہے، ملک کا وزیر، مملکت جمع ہے ملک کی، آپ جی جمع نہیں ہوگی نا، مملکت جمع ہے نا، ملک. اچھا ملک کی جمع ہے، ملک کی جمع ہے. اچھا تو پھر یہ زیادہ ملک کی، پہلے وقت میں کوئی زیادہ ملکوں کا جو وزیر ہوتا ہوگا. ملک ممالک، مملک ممالک ہوتا ہے لیکن مملکت بھی بولتے ہیں زیادہ ملکوں کے. زیادہ ملکوں کو مجھے پتا ہے اس کا. جب مملکت کا وزیر آتا ہے، علی بن عیسیٰ آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مگر شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کیا میں ایسے بزرگ کے لیے کھڑا نہ ہوں جس کا ادب اور احترام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. میں نے خواب میں شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نبی پاک. تو مجھے فرمایا ابن مجاہد کل تیرے پاس ایک جنتی مرد آئے گا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا. اس کے لیے میں نے شیخ شبلی کی تعظیم کیا. جب حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس ایک جنتی مرد آئے گا تو اس کی تعظیم کرنا تو پھر فرض ہو گیا، احترام کرنا پھر حکم جو ہو گیا سرکار کا. اللہ. پھر چند راتوں کے بعد مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے فرمایا، اے ابو بکر تجھے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے جیسے تو نے ایک جنتی کی عزت کی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے اس کرم کا مجھ سے ہوا ہے، اس پر اتنا کرم کس وجہ سے ہے؟ کس پر والا؟ شیخ شبلی پر. جی اچھا. تو فرمایا کہ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سیدنا، یہ جو ابھی دروشی بتائی یہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد، صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد. ان پر یہ جو جنتی مرد آیا ہے، حضور اسلام جس کے بارے میں تاکید فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس صبح کو یا دن کو ایک جنتی مرد آئے تو اس کی تعظیم کرنا. تو یہ اس کے اوپر، اس بندے کو اوپر اتنا کرم کس وجہ سے ہے؟ فرمایا یہ پانچوں نمازوں کے بعد مجھے یاد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے. اور یہ آیت مذکورہ جو پیچھے آیت پڑھ کے سنائی ہے، 80 سال گزر گئے ہیں، 80 سال گزر گئے ہیں وہ یوں کرتا ہے. اور جس طرح میں واقعہ سنا رہا تھا، باتیں لمبی ہو جائیں گی. بینک کے مینیجر صاحب رنالے والے فرما رہے تھے کہ میں 5 سال سے میری روٹین ہے، جب سے میں نے یہ کتاب آپ کو سب پڑھی ہے، یہ درود شریف کی بڑی شاندار کتاب ہے، آپ کے ادھر میں شاید اس کا ذکر کیا میں نے کہ جب سے وہ کہتے ہیں، مینیجر صاحب کہہ رہے ہیں برنالہ بھی بینک کے، کہ جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے 5 سال گزر گئے ہیں، میری روٹین بنی ہوئی ہے کہ میں روزانہ 300 مرتبہ درود پاک نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں نے کہا آپ کچھ لکھ کر دیں اس کے بارے میں تاثرات آپ نے کمٹس. تو انہوں نے کہا اس کتاب سے میں مکمل فیض یاب ہوا ہوں، اس کتاب سے میں مکمل فیض یاب ہوا ہوں. یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے. عابد صاحب بھی ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کے پرنسپل ہے، دنان صاحب بھی اسکول کے پرنسپل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا فیض ہے بزرگوں کا دیا ہوا درود پاک کا. تو درود شریف اصل میں جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت سے، شوق سے، محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.